اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسیٰ الکتاب اور عطا کیتی اسی موسیٰ علیہ السلام نو کتاب یعنی تورات وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اور بنایا اسی اس تورات نو ھدی لبنی اسرائیل بنی اسرائیل واسطے ہدایت اللہ تتخذوا من دونی وکیلا اور اس تورات دا خلاصہ کیا ہے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کہ نہ بناؤ گے تسی میں اللہ دے علاوہ وکیلا احدن کسی ہک نو بھی کارساز نہیں بناؤ گے ذریت اے اولاد من حملنا مع نوح انہاں لوگاں دی جنہاں نو اسی نوح علیہ السلام دے نال سوار کیتا کشتی دے اندر انہو کان عبدا شکورا بے شک او نوح علیہ السلام اساڈا بندہ ہا شکر گزار صدق اللہ العظیم درود پاک پڑھ لیں جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 2 اور 3 تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ پچھلے درس کے اندر میں عرض کیتا ہے کہ یہ جڑی 3 آیات ہیں بنی اسرائیل دیاں یہ مشکل ترین آیات دے درو ہیں اور انہاں دا آپس دے اندر ربط اور تعلق جڑا بظاہر ایک دوسرے دے نال اکٹھے ہویا کہ پہلی آیت دے اندر معراج، دوسری آیت دے اندر تورات اور تیسری آیت دے اندر جناب نوح علیہ السلام دا تذکرہ۔ تو بظاہر آیات بالکل مختلف ہیں، بے ربط ہیں۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے طرز تفسیر دے نال اسی اس درس نو چلا رہے ہیں تو انہاں نے فرمایا کہ بھئی یہ آیات بے ربط نہیں ہیں اور اللہ دا کلام جڑا وہ بے ربط ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ دا کلام جڑا وہ با ربط ہے، مربوط ہے، ایک دوسرے دے نال ایک آیت جڑی ہوئی ہے۔ وہ فرماندے ہیں کہ پہلی آیت دے اندر اللہ نے دعویٰ پیش کیتا سبحان کہ پاکی بیان کرو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ان النائب و شریک کہ اللہ تعالیٰ دا کوئی نائب نہیں، اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں۔ اس دیوتے پہلی آیت دے اندر اللہ نے ایک دلیل عقلی پیش فرمائی انہو هو السمیع البصیر کہ اللہ کیوں شریکت پاک ہے، اللہ دی کیوں پاکی بیان کرنی ہے، اس واسطے کہ وہی سمیع ہے وہی بصیر ہے، اس دے نال دا نہ کوئی سمیع ہے تے نہ کوئی بصیر ہے، لہذا جد ہر ایک دی گل نو سنن والی ذات میں اللہ دی ہے، ہر ایک دے حالات نو ویکھن والی ذات میں اللہ تعالیٰ دی ہے، لہذا عبادت اور پکار دے لائق بھی صرف اور صرف میں اللہ دی ذات ہے، میرے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا معبود نہیں۔ پہلی آیت دے اندر اللہ نے دلیل عقلی پیش فرمائی، ہن اسے دعوے توحید دیتے اللہ ہن دلیل نقلی از تورات اور نوح علیہ السلام اللہ پیش فرما رہے ہیں۔ تو ہن آیات بالکل مربوط ہو گئی ہیں ایک دوسرے دے نال کہ پہلی آیت دے اندر دعویٰ اور ایک دلیل عقلی اور دوسری آیت دے اندر دلیل نقلی اور تیسری آیت دے اندر بھی دلیل نقلی۔ تو فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب، دلیل نقلی کس نو آکھ دیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے دعوے توحید نو ثابت کرن واسطے پہلیاں کتاباں یا پہلیا رسولاں یا فرشتیاں یا جنات یا پرندے وغیرہ انہاں تو اگر اللہ تعالیٰ کوئی گل نقل کر کے ذکر فرماون اپنے دعوے توحید نو ثابت کرن واسطے اس نو نقل آکھیا ویندا۔ تے دلائل نقلیہ اس دیاں 7 قسماں، بعض اوقات گزشتہ آسمانی کتابت و اللہ تعالیٰ نقل پیش فرماندے ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین گزشتہ انبیاء تو دلیل نقلی پیش فرماندے ہیں، لیکن کدی کدی یہ اجمالی ہوندی۔ اور تیسرے نمبر تے انبیاء سابقین پہلے رسولہ اور نبیت و اللہ تعالیٰ دلیل نقلی پیش فرماندے ہیں جس کے اندر تفصیل ہوندی، یعنی ایک ایک نبی دا نام لے کے اللہ ذکر فرماندے ہیں۔
اور اسی طرح کدی اللہ تعالیٰ کتب سابقہ دے عالم جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر موجود ہاں، اللہ انہاں دی مثال دے کے سمجھانا کہ ویکھو یہ سارے بھی اسے گل دے قائل ہاں کہ اللہ دے سوا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں ہے۔ پنجویں قسم اللہ تعالیٰ کدی جنات تو بھی دلیل نقلی پیش فرما دے ہیں۔ چھٹی قسم اللہ تعالیٰ ملائکہ تو بھی دلیل نقلی پیش فرما دے ہیں، اور ستویں قسم اللہ تعالیٰ پرندیاں تو بھی دلیل نقلی پیش فرما دے ہیں۔ انہاں ساری دی مثالاں قرآن مجید اندر موجود ہیں، اور یہ جڑی آیت ہے جڑی اسی اج پڑھی درس دے اندر، اس دے اندر اللہ تعالیٰ پہلی آسمانی کتاباں دے اندروں تورات شریف جڑی کتاب ہے اس تو دلیل نقلی اللہ پیش فرما رہے ہیں کہ ویکھو میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اس دعوے توحید دے اندر تنہا اور اکیلا نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جڑی اسی کتاب تورات اتاری ہے، اس کتاب دا خلاصہ بھی ایو ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میں اللہ دے سوا کہیں ہور نو حاجت روا تے مشکل کشا نہیں سمجھنا۔ تو میرا پیغمبر اس دعوے توحید دے اندر اکیلا نہیں ہے۔ عمومی طور تے عام طور تے قرآن مجید دا مطالعہ کرو نا تو نبی علیہ السلام دے تذکرہ دے نال یا قرآن دے تذکرہ دے نال تورات اور انجیل اور زیادہ اس تو بھی تورات دا تذکرہ ملدا، اس واسطے کہ نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر جڑے آسمانی مذہب ہاں اور دعوے دار ہاں کہ اسی آسمانی مذہب دے قائل ہاں اور کسی نبی دے پیروکار ہاں، وہ دو طبقے ہاں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام دے منن والے دعوے داران کہ اسی حضرت موسیٰ دی شریعت تے چل رہے ہیں اور سانو کہیں اور شریعت دی ان ضرورت بھی نہیں، یہ بھی نال آکھدے ہوندے ہیں۔ اور اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی تو انہاں دے پیروکار بھی لوگ موجود ہیں۔ تو اس واسطے انہاں دو کتاباں دا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے تذکرے دے نال یا قرآن دے تذکرے دے نال زیادہ تر تذکرہ فرمایا ہے۔ یا پھر یہ بھی وجہ ہو سکتی علماء کرام نے فرمایا کہ تورات اور انجیل انہاں لوگوں دے کول اگرچہ محرف شدہ ہاں لیکن موجود ہے، جڑیاں مثالاں قرآن مجید دے رہا وہ ساریاں مثالاں اتھے موجود ہیں اور علماء طبقہ ہاں جان دے ہیں۔ تو اس واسطے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اسی عطا کیتی موسیٰ علیہ السلام نو الکتاب، کتاب مراد سو تورات ہے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب دی فضیلت اور عظمت کیا ہے کہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُ، بنا دیتا اسی اس تورات نو هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہدایت بنی اسرائیل واسطے۔ دوستو قرآن مجید دے ترجمے اور درس دے اندر میں کئی قسم دے نقطے تواڈے سامنے رکھدا رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اس کتاب نو اسی بنی اسرائیل واسطے ہدایت بنایا ہا۔ ایک قرآن مجید دی عظمت دا اشارہ ہے کہ کوئی بھی کتاب جیڑی ہے وہ قیامت تک قابل عمل نہیں سوائے قرآن مجید دے۔ فرمایا تورات اگرچہ ساڑی بھیجی ہوئی کتاب ہے، نازل کردہ کتاب ہے، تورات بھی سچی اور جس پیغمبر تے تورات آ رہی وہ پیغمبر بھی سچا، اور اس کتاب دی عظمت یہ ہے کہ اسی اس کتاب نو ہدایت دا ذریعہ سر چشمہ بنایا، لیکن یاد رکھو وہ کتاب قیامت تک نہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل واسطے ہدایت آئی تے ہون قرآن مجید ہدایت ہے۔ اگے آ رہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا ایک قرآن ہی تے ہے نا جڑا لوگاں دی سدھی راہ دی طرف ہدایت اور رہنمائی کردا۔ تو ایک قرآن مجید دی عظمت دی طرف اشارہ کہ قیامت تک کوئی بھی کتاب ہدایت دا ذریعہ نہیں، اگر ہے تو صرف اور صرف قرآن مقدس ہی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور بنا دیتا اسی اس کتاب نو تورات نو هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہدایت دا ذریعہ بنی اسرائیل واسطے۔ اس کتاب دا خلاصہ کیا ہے؟ احکام بھی اس دے اندر موجود ہیں، نماز دے، روزے دے، زکوٰۃ دے، حج دے، صدقے دے، خیرات دے، صلہ رحمی وغیرہ دے، تمام قسم دے احکامات تو اس دے اندر موجود ہیں، لیکن جڑا سب تو اعظم احکام حکم ہے انہوں نے سارے احکام دے اندروں
او توحید دا حکم ہے، اور پوری تورات دا خلاصہ جس طرح قرآن مجید دے اندر بے شمار احکام اللہ نے پیش فرمائے ہیں، لیکن قرآن مجید دا مقصودی مسئلہ کیڑا؟ لہو دعوت الحق، کہ سچی پکار اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ دی کرنی ہے۔ اسی طرح تورات دا خلاصہ بھی آئی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میں اللہ دے سوا کہیں ہک نو بھی کارساز مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھنا۔ تو تورات دے اندر بھی یہی مسئلہ سی بیان کیتا۔ ذریت من حملنا مع نوح، ذریت اس تو پہلے حرف ندا معذوف ہے جی، یا ذریت من حملنا مع نوح ایک منادہ ہے، اور حرف ندا جڑا وہ معذوف ہے، اور مقصود بن ندا یعنی کس واسطے اللہ تعالیٰ نے صدا لگائی، کس واسطے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیتا اولاد نوح نو، او دا مقصود بن ندا جڑا او محذوف ہے، کونو شکور لی، یا کونو شکور لی، کہ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، ای دا مقصود بن ندا محذوف ہے۔ یا ذریت من حملنا مع نوح کونو شکور لی، اے اصل دندر عبارت نکل آئی، فرمایا اے اولاد نوح تسی سارے میں اللہ تعالیٰ دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اچھا عمومی طور تے تسی سن دے رہن دو، اسانو کی آکھے ویندا اولاد آدم، یہ گالے نا جی، اولاد آدم آکھے ویندا، اس مقام تے اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں اے اولاد نوح، اور انہاں لوگاں دی اولاد جنہاں نو اسی سوار کیتا ہا کس دے اندر؟ کشتی دے اندر، نوح علیہ السلام دے، تو اسی سارے نوح علیہ السلام دی اولاد اتھے قرآن ذکر فرما رہا ہے۔ سمجھو اس چیز نو، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر بھیجا، اور ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں، انہاں تو ہی انسان دی نسل چلی، اس واسطے انہاں نو ابو البشر آکھیا ویندا۔ اور حضرت نوح نو کیوں ابو البشر اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اس واسطے کہ طوفان نوح جڑا نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا ہے، او عذاب کلیہ طور تے مفسرین فرمایا پوری روح زمین تے آیا ہے، اور سوائے انہاں لوگاں دے جڑے حضرت نوح علیہ السلام دے نال سوار ہوئے، انہاں تو علاوہ بقیہ سب غرق اور برباد ہو گئے۔ اگے جڑی نسل انسانی چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام دے نال سوار ہون والے تو چلی ہے، اس واسطے حضرت نوح دا لقب ہے ثانی ابو البشر۔ اس واسطے انہوں نے کیا کہنا؟ ثانی ابو البشر، کہ انسانہ دے دوسرے باپ ہیں، کہ حضرت نوح اور انہوں دے متبعین انہوں تو اگے دوبارہ نسل انسانی چلی جی۔ تو یا حرف ندا معذوف، یا ذریتا اے اولاد، من حملنا مع نوح جنہوں اسی سوار کیتا ہے نوح علیہ السلام دے نال، انہوں اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں اے اولاد، یہ وچ اسی سارے شامل ہیں، اسی بھی شامل ہیں، اور نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر موجود لوگ وہ بھی سارے شامل ہیں۔ کس واسطے اللہ نے مخاطب فرمایا تمام انسانوں؟ فرمایا کونو شکور لی، میں اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرت نوح دا تذکرہ اللہ تعالیٰ تھی کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے اساڑے دعوے توحید نو منیا، کیونکہ نبی سب تو پہلے اپنی شریعت تے ایمان لے کے آنا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول ایمان لے کے آیا اس چیز تے جڑی چیز اللہ نے اس وال بھیجی ہے، تو رسول سب تو پہلے ایمان لے کے آیا۔ تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام ویکھو اساڑے شکر گزار بندیاں، موحدان، توحید پرستان، اور انہاں دی برکت دے نال نال جنہاں لوگاں نے حضرت نوح دی پیروی اور اتباع کیتی، اسی انہاں نو حضرت نوح دی پیروی کرن دی وجہ تو اپنے عذاب تو بچا لیا۔ اے مشرکین مکہ، اے جڑا 7 سالہ سورۃ النحل دے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اے جڑا 7 سالہ عذاب تھوڑے تے سی مسلط کیتا قحط سالی دی صورت دے اندر،
اور پھر میں اللہ نے تانوں بچا لیا، اور دوسرا مطالبہ تہاڈا مجھ سے اعلیٰ بھی میں اللہ نے پورا فرما لیا۔ اگر ہن بھی میری اطاعت اور فرما برداری نہ کیتی ہوئے میں قوم نوح دی طرح تانوں ہلاک اور برباد کر دے سا، تے اگر میری اطاعت اور فرما برداری کر لی جی میں حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی تو میں اللہ تون بھی عذاب تو بچا لے سا جس طرح میں حضرت نوح علیہ السلام اور انہوں نے منن والے نے بچا لیا۔ ہن ساری آیات آپس کے اندر کیا ہو گئی ہیں جی؟ مربوط اور ربط والیاں ہو گئیاں۔ ترجمہ سنو جی، یا ذریت من حملنا مع نوح، اے اولاد انہاں لوگاں دی جنہاں نو سوار کیتا ہا اسی نوح علیہ السلام دے نال کشتی دے اندر، انہو کان عبدا شکورا، مقصود بالنظام معذوف ہے کونو شکورا لی، جس طرح او اللہ دے شکر گزار بندے ہاں تسی بھی میں اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کیوں؟ انہو کان عبدا شکورا، اسی نوح علیہ السلام نو کیوں عذاب تو بچایا؟ اس واسطے کہ وہ ساڈا بندہ ہا شکر گزار۔ کل جمعے تی میں عرض کیتا ہا کہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق دی جتنی بھی صفات ہیں انہاں تمام صفات دے اندروں سب تو اعلیٰ اور عظیم صفت جیڑی ہے نا انسان دی وہ عبد ہے۔ کیڑی ہے مخلوق دی صفات؟ صفت عبد ہے۔ اللہ جتھے بھی کسی پیغمبر دے کمال دا ذکر کرے اللہ اتھے صفت کیڑی لے کے آندا؟ عبد دی صفت لے کے آندا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کتنا با کمال معجزہ اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرمایا۔ تو اس جدہ اپنے نبی دے کمال دا تذکرہ فرمایا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ اپنے پیغمبر میں معجزہ کمال تا عطا فرمایا۔ تو اس معجزے نو ویکھ کے کوئی بندہ میرے پاک پیغمبر نو الہ تے معبود نہ سمجھ لوائے، مختار کل نہ سمجھ لوائے، میرا پیغمبر میں اللہ دا بندہ ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا دا تذکرہ کردوں ہیں، فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، 120 سال دی عمر دے اندر اولاد مل ونجنا بہت بڑا کمال ہے۔ فرمایا کوئی اے نہ سمجھ لوائے کہ زکریا دا اس دے اندر کمال ہے، فرمایا زکریا دا ایک کمال نہیں، زکریا تا میرا بندہ ہے۔ 120 سال دی عمر دے اندر اولاد عطا فرماونا میں اللہ دا کمال ہے۔ اپنے نبی دا تذکرہ کردیں اللہ تعالیٰ نے دوجھے مقام تے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اے قرآن معجز کتاب نبی علیہ السلام دا امت دے سامنے پیش کرنا اور پھر بار بار چیلنج کرنا کہ اس دی مثل لے کے آؤ۔ فرمایا اتنا معجز کلام میرے نبی دی زبان دنوں نکل رہا، کوئی اے نہ سمجھ لوے کہ یہ سارے کمال میرے پاک پیغمبر دے ہیں۔ فرمایا ایک کتاب نکلتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر دے اندر رہی ہے، لیکن ایک کتاب عطا کرن والی ذات میں اللہ دی ہے، محمد الرسول اللہ میرا بندہ ہے، میرا فرما بردار ہے۔ اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نہ سمجھ لوائے کہ باقی ساری قوم روئے زمین دی ہلاک اور برباد ہو گئی، حضرت نوح اور انہاں دے منن والے بچ گئے، شاید حضرت نوح دا کوئی کمال ہے۔ فرمایا نہیں، حضرت نوح دا کمال نہیں، حضرت نوح تو میرا بندہ ہے، کمال میں اللہ دی ذات دا ہے کہ اس نے میری بندگی کیتی ہے، میں اللہ نے اس نے اپنے عذاب تو بچا لیا۔ تو سن بھی چاہیے کہ اسی بھی کامل طریقے دے نال اللہ تعالیٰ دی بندگی کریے، اللہ تعالیٰ دی اطاعت کریے، اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کریے۔ اگر اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی صفاتہ پڑھنی ہو نا، سورت فرقان دا آخری رکوع جڑا نا اس دا تلاوت کرنی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے اتھے بے شمار اپنے بندیاں دی صفتہ نقل فرمائیاں، اس صفتہ پڑھ دے وجائے جیڑی جنہیں صفتہ اتھے تو اندر موجود ہومن سمجھ لوائے کہ اسی انہاں صفتہ دے اندر اللہ تعالیٰ دے بندے ہاں۔ اگر وہ صفات نہیں ہیں تو پھر سمجھ لوائے کہ اسی اللہ دے بندے نہیں ہاں، اسی کہیں اور دی راہ اور طریقہ کارتے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سن بھی اپنا شکر گزار بندہ بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب